السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے. اب آپ عائشہ مجاہد سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت کیجیے. ابتدا میں اہم خبروں کی سرخیاں. امیر نے آج اتوار کو البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کا افتتاح کیا. صاحب سمو امیر نے آج صبح فیفا کے صدر کی صدارت میں ہونے والی فیفا ایگزیکٹو سربراہ میٹنگ میں شرکت کی. نائب امیر نے ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مختلف ملکوں کے سربراہان کا استقبال کیا. صاحبۃ السمو شیخہ معزہ بنت ناصر نے WHO کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ملاقات کی. یہ تھیں اہم خبروں کی سرخیاں اور اب پیش ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج اتوار کو البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کا افتتاح کیا. اس موقع پر صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی اور متعدد ملکوں اور حکومتوں کے سربراہان اور بین الاقوامی وفود کے سربراہان موجود تھے. اپنے افتتاحی خطاب میں صاحب سمو امیر نے کہا کہ ہم دوحہ میں پوری دنیا کا استقبال کرتے ہیں. اس سے پہلے افتتاحی تقریب کے دوران قطر کی اسلامی اور عربی روایات کو دکھایا گیا اور یہ پیغام دیا گیا کہ پوری انسانیت ایک ہے اور مختلف اقوام محض تعارف کا ذریعہ ہیں. افتتاحی تقریب اور افتتاحی میچ کو دیکھنے کے لیے تقریباً 60,000 شائقین اسٹیڈیم میں موجود تھے. آج اس وقت ٹورنامنٹ کا پہلا میچ میزبان ملک قطر اور ایکواڈور کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جا رہا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج صبح فیفا کے صدر جناب گیانی انفانٹینو کی صدارت میں ہونے والے فیفا کی ایگزیکٹو سربراہ میٹنگ میں شرکت کی. اس میٹنگ کے آغاز میں فٹ بال ورلڈ کپ کی تاریخ کے اہم لمحات پر مشتمل ایک دستاویزی فلم دکھائی گئی. فیفا کے صدر جناب گیانی انفانٹینو نے تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا اور ٹورنامنٹ کے آغاز کے موقع پر ریاست قطر کو مبارکباد پیش کی. اس کے بعد صاحب سمو امیر نے اپنی تقریر میں فیفا کے اہلکاروں، فٹ بال کی قومی ایسوسی ایشنز کے سربراہوں اور اس کھیل کے لیجنڈز کو خوش آمدید کہا. بعد ازاں صاحب سمو امیر نے اس سربراہ ملاقات کی مناسبت سے فیفا کے صدر کے ہاتھوں ایک یادگار شیلڈ وصول کی. اس سربراہی اجلاس میں صاحب سمو امیر کے ذاتی نمائندے شیخ جاسم بن حمد آل ثانی اور ریاست کے اعلیٰ حکام اور فٹ بال کی قومی ایسوسی ایشن کے اہلکاروں نے شرکت کی. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مصر کے صدر جناب عبد الفتاح السیسی اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال کیا. اور نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے کویت کے امیر کے نمائندے اور ولی عہد شیخ مشعل احمد الجابر الصباح اور ان کے ہمراہ وفد کا ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں استقبال کیا. اس موقع پر وزیر برائے کھیل اور نوجوانوں کے امور جناب فلاح بن قانب العلی اور دوحہ میں کویت کے سفیر جناب خالد بن بدر المطیری بھی موجود تھے. ادارہ ایجوکیشن اباؤ آل کی سربراہ اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کا دفاع کرنے والے گروپ کی ممبر صاحبۃ السمو شیخہ معزہ بنت ناصر نے البیدہ پارک میں بنائے گئے فین زون میں واقع ادارے کی پویلین میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل جناب انٹونیو گوتریش سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں ادارے کی کوششوں بالخصوص تنازعات والے علاقوں میں نوجوانوں اور بچوں کی تعلیم کے حق کو یقینی بنانے کے حوالے سے کاوشوں کا جائزہ لیا گیا. صاحبۃ السمو شیخہ معزہ بنت ناصر نے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ایڈھینم غیبریسوس کے ساتھ ملاقات کی.
ملاقات کے دوران جنگ زدہ علاقوں میں پناہ گزین نوجوانوں اور بچوں کی ہیلتھ کیئر کے شعبے میں ادارہ ایجوکیشن ابو آل کے ساتھ تعاون کے ذرائع پر بات چیت کی گئی۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب ایردوان ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ پہنچے، جہاں حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر مملکت شیخ فہد بن فیصل آل ثانی اور دوحہ میں ترکی کے سفیر ڈاکٹر مصطفیٰ کوکسو نے ان کا اور ہمراہ وفد کا استقبال کیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی کے ساتھ آج یورپی کمیشن کے نائب صدر جناب مارگریٹ شیناس نے ملاقات کی۔ جناب شیناس ورلڈ کپ قطر 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے دوحہ میں ہیں۔ ملاقات کے دوران قطر اور یورپی یونین کے درمیان تعاون کے تعلقات اور بالخصوص سماجی، ثقافتی اور سیکورٹی کے شعبوں میں شراکت کو مستحکم کرنے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ دوران ملاقات یورپی یونین کے اہلکار نے اس عالمی فٹ بال ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے قطر کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی۔ وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی کے ساتھ آج UK کی ویلز حکومت کے سربراہ جناب مارک گریگ فورڈ سے ملاقات کی۔ مسٹر مارک فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی تقریب میں شرکت کے لیے ان دنوں دوحہ میں ہیں۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ ثقافتی تعاون کے پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ شورا کونسل کے اسپیکر جناب حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ قطر نے حکیمانہ قیادت کی ہدایات کے مطابق ورلڈ کپ 2022 کا یادگار ایڈیشن منعقد کرنے کے حوالے سے کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کر دیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر نے 12 سال پہلے جو بیج بویا تھا اس کے پھل آج اسے مل رہے ہیں، اور ہم واضح طور پر اس خواب کو حقیقت بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو صاحب سمو امیر والد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے دیکھا تھا، اور جو صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے عہد میں پورا ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ قطر ہمیشہ سے ایک مہمان نواز ملک رہا ہے اور آج بھی ہے، اور یہ اس رواداری کا نمائندہ ہے جو ہمیں اپنے دین سے ملی ہے۔ فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد حسن نے قابض اسرائیلی اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے فلسطین کے مفتی اعظم شیخ محمد حسین نے قابض اسرائیل اور یہودی آبادکاروں کی جانب سے مقدس مذہبی مقامات پر بڑھتی ہوئی جارحیتوں کی مذمت کی ہے، جس کی آخری کڑی الخلیل شہر میں واقع مسجد ابراہیمی کی بے حرمتی ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے اس طرح کی جارحیتوں پر خبردار کیا جو پورے علاقوں کو ایک مذہبی جنگ میں جھونک سکتی ہیں، جس سے صرف فلسطین ہی نہیں پوری دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جارحیتیں تمام آسمانی مذاہب، قوانین اور بین الاقوامی اقدار کے منافی ہیں۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ایٹمی پلانٹ زیپوریجیا پر یوکرین نے گولہ باری کی ہے۔ یہ پلانٹ روس کے کنٹرول میں ہے۔ روس کے خبر رساں ادارے تاس نے روس کی ایٹمی توانائی کی کمپنی کے ایک اہلکار کے حوالے سے کہا ہے کہ یوکرین کی فوج نے زیپوریجیا ایٹمی پلانٹ پر 15 گولے برسائے ہیں، البتہ گولہ باری کے نتیجے میں ایٹمی شعاعوں کا اخراج نہیں ہوا ہے۔ اختتام سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے آج اتوار کو البیت اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ 2022 کا افتتاح کیا۔ صاحب سمو امیر نے آج صبح فیفا کے صدر کی صدارت میں ہونے والی فیفا ایگزیکٹو سربراہ میٹنگ میں شرکت کی۔ نائب امیر نے ورلڈ کپ 2022 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے مختلف ملکوں کے سربراہان کا استقبال کیا، اور صاحبۃ السمو شیخہ معزہ بنت ناصر نے WHO کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ملاقات کی۔
اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا. نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر عبید طاہر اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون جاسم الحداد اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں. اللہ حافظ. ہمارا اگلا بلیٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے FM 107. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور. آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی. اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے. اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے. شکریہ.